ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 64ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہمارے پیش نظر سورہ بقرہ کی 42ویں آیت ہے، جس کی ہم آج تفسیر پیش کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے آیت کے حسب معمول تلاوت ہوگی، اور پھر آیت کی ایک ایک لفظ کے معانی، پھر محاوراتی اردو زبان میں آیت کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ الفاظ کے معنی ہیں ولا تلبسوا، اور نہ ملاؤ، الحق حق کو، بالباطل باطل سے، وتکتموا اور نہ چھپاؤ، الحق کا حق، وانتم جبکہ تم تعلمون جانتے ہو۔ پورا ملا کر کے اگر ترجمہ کیا جائے اور دیکھا جائے، اور نہ تم حق کو باطل کا لباس پہناؤ، یا نہ تم حق کو باطل کے ساتھ ملاؤ، اور نہ تم حق کو چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ 40ویں آیت سے بنی اسرائیل سے خطاب شروع ہو چکا ہے۔ یہ حقیقت آپ کے پیش نظر رہے کہ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی نسل میں جو پیغمبر تشریف لائے، ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس زمانے کے یہودیوں سے ہی مخاطب نہیں ہیں، بلکہ یا بنی اسرائیل کہہ کر کے وہ اپنے مخاطبین میں اس دور کے عیسائیوں کو بھی یکساں طور پر شامل فرما رہا ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 42 میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ولا تلبسوا الحق بالباطل کہہ کر یہودیوں کی پول کھولی جا رہی ہے، یعنی گویا ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا جھوٹ یعنی باطل بھی سچ یعنی حق کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ تمہارے جھوٹ میں جب تک سچ کے تھوڑے سے پرسنٹیج کی آمیزش نہیں کر لیتے ہو، تب تک تم لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے ہو، اور اندھ بھکتوں کو یعنی کہ بلائنڈ فالوورز کے غول کو اپنے پیچھے اکٹھا نہیں رکھ سکتے ہو۔ آج کل یہ لفظ بہت عام ہے، بھکت، اندھ بھکت، بلائنڈ فالوورز جن کو کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ہم تاریخ میں پڑھتے آئے ہیں کہ یہودیوں کے پاس ہر دور میں علم کی فراوانی تھی، لیکن انہوں نے اپنی یہودیت کو ہمیشہ جذباتیت سے یعنی ایموشنز، احساسات سے عاری کر رکھا تھا۔ مکے کے یہودیوں کا بھی یہی حال تھا۔ اپنے علم اور اپنے عقل کے دم پر انہوں نے اس دور کی ہر قوم پر اپنے علم کی دھاک بٹھا رکھی تھی، اور اپنے متبعین کا حلقہ قائم کر رکھا تھا۔ وہ کسی صورت نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہہ کر ان کی اتباع سے آزاد ہو جائے اور ان کے حلقے اثر سے کھسک جائے۔ یہ خصلت آج کے یہودیوں میں بھی صاف نظر آتی ہے۔ آج بھی ان کے علم کی دھاک سارے عالم پر ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں عالمی نوبل انعامات کے اعداد و شمار کی روشنی میں دیکھنا ہوگا، جو گزشتہ 100 سالوں پر محیط ہے۔ 1905 یعنی 1905 عیسوی سے لے کر 2013 عیسوی تک کیمسٹری میں نوبل انعام پانے والوں میں یہودیوں کی تعداد 35 ہے۔ 1908 عیسوی اور 2017 عیسوی کے درمیان میڈیسن میں نوبل انعام پانے والوں میں یہودیوں کی تعداد 54 ہے۔ 1907 عیسوی اور 2018 عیسوی کے درمیان فزکس یا علم طبعیات میں نوبل انعام پانے والے یہودیوں کی تعداد 56 ہے۔ 1910
عیسوی اور 2016 عیسوی کے درمیان ادب یعنی لٹریچر میں نوبل انعام پانے والی یہودیوں کی تعداد 15 ہے۔ 1970 عیسوی اور 2019 عیسوی کے درمیان شعبہ معاشیات اکنامکس کے لیے 33 یہودیوں کو نوبل انعام ملا ہے۔ 1911 عیسوی اور 1995 عیسوی کے درمیان 9 یہودیوں کو امن یعنی پیس کے لیے نوبل انعام ملا ہے، جو سب سے زیادہ دہشت گردی پھیلاتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں جہاں تک مسلمانوں کی بات ہے تو آج تک انہیں صرف 12 ہی نوبل انعامات مل پائے ہیں، جن میں سے 2 کیمسٹری کے لیے، 2 ادب کے لیے، 7 امن کے لیے اور 1 فزکس کے لیے۔ جہاں تک عیسائی قوم کی بات ہے تو یہودیوں کے مقابلے میں ان کے افراد بھی کم ہیں۔ یہودیوں کو ملنے والے نوبل انعامات کی تعداد ان کی آبادی کو سامنے رکھتے ہوئے ملاحظہ کرے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ علم کے لحاظ سے یہ قوم آج دنیا میں کیا مقام رکھتی ہے اور اس کی علمی قوت نے اقوام عالم کو کس قدر سحرزدہ کر رکھا ہے۔ ہم نے 17 جون 2020 بروز چہارشنبہ شام 7:38 پر جبکہ یہ معلومات ویکیپیڈیا سے ہم نوٹ کر رہے تھے تو دنیا کی آبادی کا میٹر دنیا کی آبادی بتا رہا تھا۔ اس میٹر کی ریڈنگ کے لحاظ سے اس وقت عالمی آبادی 7,79,18,25,411 ہے اور یہودیوں کی 2016 تک کی عالمی آبادی 1,44,12,200 تھی۔ اس میں 2016 سے 2020 تک کی اضافہ شدہ یہودی آبادی کو 1.4% کی گروتھ شرح کے ساتھ شامل کر لیا جائے تو 17 جون کی شام تک ان کی عالمی آبادی 1,50,00,000 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے دنیا کی آبادی کے مقابلے میں یہ آبادی قلیل ترین قرار دی جائے گی۔ اس قلیل ترین آبادی کے یہ کارنامے حیرت انگیز ہیں اور ان کے علمی برتری کا پتہ دیتے ہیں۔ یعنی من جملہ طور پر اگر اندازہ لگایا جائے تو اس وقت 1.5 کروڑ کی آبادی ہے پورے کی پورے یہودیوں کی، اور پوری دنیا میں راج کر رہے ہیں۔ ناظرین، آج شوال کی 29 تاریخ ہے اور ٹھیک آج سے 1441 سال پہلے بھی یہودیوں کے سلسلے میں بات حقیقت بنی ہوئی ہے کہ یہ قوم اپنے علمی برتری پر ناز کرتی تھی اور اپنے متبعین کے حلقے بنا رکھے تھے۔ اسی وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر ان کی دکھتی رگ پر انگلی رکھ دی تھی، گویا ان کی پول کھول کے رکھ دی تھی کہ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، یعنی اور نہ تم حق کو باطل کا لباس پہناؤ، یا نہ تم حق کو باطل کے ساتھ ملاؤ۔ یہ آیت کے معنی ہیں۔ ناظرین، امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں اصل اللبس ستر الشیء، یعنی دراصل لبس کے معنی کسی چیز کو چھپانے کے ہیں۔ لباس کو اس وجہ سے لباس کہا جاتا ہے کہ وہ جسم کو چھپا لیتا ہے۔ مفردات القرآن میں آپ جا کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ تب بھی الحق پر باطل کا لباس پہنا کر اپنے متبعین کو کنفیوز کیا کرتے تھے، اور آج بھی پوری دنیا کی میڈیا کو خرید کر اسی ایک کام پر لگا دیا ہے کہ الحق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرتے رہیں، حق پر باطل کا لباس چڑھا کر حق کو کسی کے سامنے آنے نہ دیں۔ یہ اس دور سے جاری ہے۔ ان کی یہ بھی کوشش ہے کہ دنیا کا ہر ملک یہودیوں کی تباہ کن پالیسیوں کا ایجنٹ بن جائے۔ جھوٹ کی یہ آگ ہمارے ملک میں بھی سلگ رہی ہے اور انسانی رشتوں کو خاکستر کر رہی ہے، جیسا کہ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ کوئی جھوٹ سچ کی تھوڑی بہت آمیزش کے بغیر دنیا میں پنپ نہیں سکتا۔ آیت میں
اس وقت جو تفسیر پیش کی جا رہی ہے اس آیت میں لفظ جو تلبسو استعمال کیا گیا ہے اس کا مادہ یا روٹ لفظ ہے لام با سین، اور 50ویں سورہ قاف کی 15ویں آیت میں بھی لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید، یعنی کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے، مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی لبسا کے مادے میں شک کا مفہوم بھی شامل ہے، چنانچہ ولا تلبس الحق بالباطل کا یہ مطلب بھی ہوگا کہ حق کو باطل کو خلط ملط کر کے لوگوں کو شک میں مبتلا نہ کرو۔ یہی پالیسی یہودیوں کی اس وقت بھی تھی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی تکذیب کا جھٹلانے کا سلسلہ شروع کیا تھا، یہاں تک کہ پیغمبروں کو قتل کرنے سے بھی باز نہ آئے تھے، اور آج بھی ساری دنیا کو جہنم زار بنانے میں اسی قوم کا ہاتھ ہے۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ بار کہا تھا کہ اسرائیلیوں کی بدعمالیوں اور ان کے نتیجے میں ان کی بربادیوں کے تذکرے کو ہمیں مزے لے لے کر سننا نہیں ہے، بلکہ اس قوم کی بربادیوں سے عبرت لیتے ہوئے بحیثیت امت ہمیں اس انجام سے بچنے کا سبق لینا ہے جس سے یہ قوم تاریخ کے مختلف ادوار میں دوچار ہوتی رہی ہے۔ رہی عیسائی قوم کی بات تو وَتَكْتُمُ الْحَقَّ کا فقرہ ادا کر کے عیسائیوں کی نفس پر انگلی رکھ دی جا رہی ہے، کیونکہ کسی بھی زمانے میں عیسائیوں کے پاس علم کی کمی ہی رہی ہے۔ انہوں نے یہودیوں کے برخلاف اپنی عیسائیت کو جذباتیات سے ہمیشہ معمور کر رکھا تھا، جس کا مظاہرہ آج بھی عیسائیوں میں نظر آتا ہے۔ عیسائیت کے علماء عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ بنا کر عیسائیت کے ماننے والوں کے جذبات سے کھیلتے رہتے ہیں کہ جو کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو مانے گا اس کی گناہوں کا کفارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادا کریں گے۔ ایسا اس لیے ہوا تھا کہ وہ تکتم الحق کے ذمہ دار بنے رہے، یعنی انہوں نے الحق کو چھپانے کا ارتکاب کیا تھا۔ سورہ فاتحہ میں جو کہا گیا ہے وہ یہی تو ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی نہ ان کے راستے پر چلا جو تیرے غضب کے مستحق ہوئے جیسے یہودی، نہ ان کے راستے پر چلا جو گمراہ ہوئے اور بھٹک گئے جیسے عیسائی۔ تو اسی کی روشنی میں بعض مفسرین اللہ کے غضب کے مستحق یہودیوں کو قرار دیتے ہیں، مغضوب کا لفظ انہی کے لیے مخصوص کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا تھا، جیسا کہ آیت کے آخر میں اس بات کا ذکر ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اب جو تفسیر پیش کر رہی ہے یعنی تم جانتے ہو کہ حقیقت کیا ہے، یہ تم جانتے ہو اور بوجھتے ہو کہ حق پر باطل کا لباس چڑھا رہے ہو اور اللہ کو چیلنج کر رہے ہو۔ اسی طرح مفسرین کرام الضالین کی صف میں، گمراہوں کی صف میں عیسائیوں کو بجا طور پر کھڑا کرتے ہیں کیونکہ وہ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ کے مرتکب ہوئے تھے، یعنی حق کو چھپانے کے مرتکب ہوئے تھے۔ بہرکیف ناظرین، اب آخر میں اس آیت مبارکہ میں موجود حکمت و بصیرت پر نظر کرتے ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ حق اور باطل کو خلط ملط کرنا شرف انسانیت کے سراسر خلاف ہے، چاہے جائے کہ اہل کتاب ہوتے ہوئے ایسا کرے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر اگر دیکھا جائے، اس کی حکمت و بصیرت پر غور کیا جائے تو وہ ہے کتمان حق، سچی بات کو چھپانا انسان کے باطن کی خرابی کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح اگر تیسری حکمت و بصیرت اگر ہم حاصل کرنا چاہیں اس آیت سے، وہ یہ ہے کہ حق اور باطل کو ایک دوسرے میں خلط ملط کرنا اور کتمان حق یعنی حق کو چھپانا، دونوں ہی کا انجام دنیا و آخرت میں تباہی و بربادی ہے۔
جی ہاں ناظرین مجھے یہاں پر اجازت دیں، اس وقت ہمارا وقت ہو چلا ہے۔ اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اگلے ہفتے اگلی آیت کی تفسیر کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ آپ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، دوسروں تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں اور لنک کو ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔